اور دوبارہ کلمہ شہادت بآواز بلند پڑھتے ہیں، اور پھر انہیں اتنا مارا جاتا ہے کہ آپ بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ اس پر آ کر ابن عباس انہیں چھڑاتے ہیں اور کہتے ہیں تم لوگ کیا چاہتے ہو، تم نہیں جانتے اس کا تعلق بنو کفار سے ہے۔ جب تم تجارت کے غرض سے شام جاتی ہو تو تم ان کے قبیلے سے ہو کے گزر جاتے ہو، تم چاہتے ہو کہ یہ تمہیں رستے میں لوٹ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر۔ السلام علیکم۔ یونس بن بکیر ابن اسحاق سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صفا کے مقام کے قریب تھے کہ ابو جہل سے آپ کا سامنا ہوا۔ اس بدبخت نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ میں نازیبا الفاظ کا استعمال کیا اور دست درازی کی کوشش کی۔ اسی وقت حضرت حمزہ تشریف لے آتے اور آپ کے ہاتھ میں کمان ہے۔ آپ نے اپنی کمان اس زور سے اس کے سر پہ ماری کہ اس ملعون کے سر سے خون جاری ہو گیا۔ اسی دوران بنو مخزوم کے جو لوگ تھے انہوں نے آ کے ابو جہل کی مدد کرنا چاہی۔ انہوں نے حضرت حمزہ سے کہا ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم بھی مسلمان ہو گئے ہو۔ یہ سن کر حضرت حمزہ نے کہا اگر میں یہ کہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی میں اللہ کے رسول ہیں اور جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ سچ ہے تو کیا تم مجھے روک سکتے ہو؟ اگر تم اپنے دعوے میں اتنے سچے ہو تو آؤ آگے بڑھو اور مجھے روک کر دکھاؤ۔ اس پر ابو جہل نے کہا جانے دو، میں نے اس کے بھتیجے کے ساتھ دست درازی بھی کی ہے اور نازیبا الفاظ کا بھی استعمال کیا ہے، تو اب ہم چلتے ہیں۔ ناظرین، ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب حضرت حمزہ وہاں سے واپس اپنے گھر آئے تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسے ڈال دیے کہ تم ایک عرب کے سردار ہو اور تم جا کے ایک رسول کے پیچھے چلو گے اور تم اپنے آباء و اجداد کا جو دین ہے اس کو تم ترک کرنے پہ آ گئے ہو۔ کہتے ہیں میرے دل میں وسوسے آئے تو میں نے اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں فریاد کی کہ اے میرے رب، میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ جو درست ہے اس کی صداقت میرے دل میں ڈال دے۔ کہتے ہیں اس کے بعد حضرت حمزہ جو ہیں وہ بڑے اطمینان کے ساتھ سو گئے۔ صبح ہوئی اور تاجدار کائنات کی بارگاہ میں پیش ہوئے، عرض کرتے ہیں کہ میرے دل میں یا رسول اللہ اس طرح سے وسوسے آ رہے تھے شیطانی۔ اب جو وضاحت میں چاہتا ہوں اگر آپ وہ اپنی زبان مبارکہ سے کر دیں، یہ میرا شوق بھی ہے، اس سے میرے دل کو تسکین بھی ہو جائے گی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ نے وضاحت فرمائی اللہ کے خوف اور اس کی رحمت اور اس کی نعمتوں کی جو جنت میں ان کی بشارت، یہ تمام چیزیں آپ نے حضرت حمزہ کو بتائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ سن حضرت حمزہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے میرے دل کو ایمان سے منور فرما دیا، اور آپ نے ساتھ ہی فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے وہ حق اور سچ ہے۔ اے میرے بھائی کے بیٹے، اے تاجدار کائنات، اپنے دین کا کھل کر اظہار فرمائیے، میں بھی اس میں آپ کے ساتھ ساتھ پیش رہوں گا۔ چنانچہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب جو ہیں ان عظیم لوگوں میں شامل ہو گئے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی روشنی سے سرفراز فرمایا تھا۔ ناظرین، اس کے بعد ناظرین ایک نام آتا ہے حضرت ابو ذر غفاری کا، اور اس پہ حافظ بہقی کہتے ہیں کہ جس وقت اسلام کی روشنی پھیلنا شروع ہوئی ہے اور لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا ہے تو اسی طرح سے جو ہے حضرت ابو ذر تک بات آئی۔ اس کو امام بخاری علیہ رحمت نے بھی جو ہے باقاعدہ واقعے کو بیان کیا ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری تک جب یہ بات پہنچی کہ عرب میں اس طرح سے ایک ہیں اللہ کے بندے جنہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، وہ ایک رب کی طرف بلاتے ہیں، اور اس طرح انہوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ آپ مکے جائیں، جا کے ان کے بارے میں دیکھیں وہ کون ہے، کس طرح، اور اس کے بعد آپ مجھے آ کے بتائیں۔ ان کے بھائی گئے مکہ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کی، وہاں سے ہو کر جب آپ آئے اور لوگوں سے جو سنا آپ نے وہ ان کو بتایا۔ اس پر حضرت ابو ذر غفاری نے کہا کہ اے میرے بھائی، جیسے کہ آپ نے بتایا وہ پاکیزہ سیرت ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن ابھی تک میں اندر سے مطمئن نہیں ہوا جب تک کہ میں خود جا کر نہ ان کی زیارت کر لوں۔
تو ناظرین آپ ایک مشکیزہ پانی کا لے کر مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں اور وہاں پر کسی کو آپ اس طرح سے جانتے نہیں ہیں، آپ کی ملاقات ہوتی ہے حضرت علی سے۔ جب آپ کی ملاقات حضرت علی سے ہوئی ہے تو آپ ایک دن تو وہاں پر گزارا مسجد حرام میں، اور پھر حضرت علی سے ملاقات کے بعد آپ آگے دیکھ رہے ہیں وہ چل رہے ہیں، حضرت علی نے کوئی بات نہیں کی، آپ نکل گئے۔ کچھ روایات میں آتا ہے اسلام دعا بھی ہوئی ہے۔ پھر حضرت ابوذر اگلے دن جاتے ہیں حضرت علی سے پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم کیا چاہتے ہو، وہ اپنا مقصد بیان کرتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ ملاقات نہیں ہوتی۔ اسی طرح 2-3 دفعہ ہی ہونے کے بعد حضرت ابوذر آتے ہیں اور وہ انتظار میں ہیں، نبی پاک یہاں سے مسجد حرام کی طرف جا رہے ہیں، آگے پیچھے حضرت علی المرتضیٰ ہیں، ان کے پیچھے پیچھے جناب ابوذر بھی آ جاتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں حضرت علی سے، یہ کون ہے جو شخص آگے چل رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اگر تو تمہارا ارادہ نیک ہے اور تم یہ وعدہ کرتے ہو کہ جو میں تمہیں بتاؤں گا اس کا ذکر تم کسی اور سے جا کر نہیں کرو گے، تو پھر میں تمہیں بتاتا ہوں۔ وہ اس پر وعدہ کرتے ہیں حضرت ابوذر غفاری، اور رازداری کا بھی اور یقین ایک نیتی کا بھی یقین دلاتے ہیں۔ وہ آپ بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں جو کہ اپنے قول میں سچے ہیں۔ اگلے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں ہیں اور حضرت ابوذر آ جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب سرکار جواب دیتے ہیں آپ سے تھوڑی بات چیت ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں کسی صاف شفاف اور بہت ہی پاکیزہ پانی میں تیر رہا ہوں۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دین کی دعوت دیتے ہیں جس کو وہ قبول کر لیتے ہیں۔ اب سرکار فرماتے ہیں کہ جو کلمات میں نے تمہیں بتائے ہیں ان کو اپنے دل میں رکھو اور چلے جاؤ، اپنی قوم کی جانب پلٹ جاؤ، یہاں تک کہ جب تک انہیں سے آگاہ کرو، اور اس وقت تک مت آنا جب تک میرا حکم نہ پہنچے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم تشریف لے جاتے ہیں اور وہ جو ہے حضرت ابوذر بھی وہاں سے مسجد حرام سے نکلتے ہیں۔ کچھ دیر گزرتی ہے، حضرت ابوذر سے برداشت نہیں ہوتا، آپ آ کے مسجد حرام میں اونچی آواز میں کلمہ شہادت پڑھتے ہیں۔ آپ کا کلمہ شہادت پڑھنا تھا کہ وہاں پر جتنے مشرکین تھے انہوں نے آپ پر حلہ بول دیا، انہوں نے حضرت ابوذر کو اتنا مارا کہ آپ شدید زخمی ہو گئے۔ ابن عباس نے آ کے آپ کو بچایا۔ اگلے دن پھر ناظرین کرام یہی کچھ ہوتا ہے کہ حضرت ابوذر غفاری دوبارہ سے مسجد حرام میں آتے ہیں اور دوبارہ کلمہ شہادت بآواز بلند پڑھتے ہیں، اور پھر انہیں اتنا مارا جاتا ہے کہ آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اس پر آ کر ابن عباس انہیں چھڑاتے ہیں اور کہتے ہیں تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ تم نہیں جانتے اس کا تعلق بنو کفار سے ہے، جب تم تجارت کے غرض سے شام جاتے ہو تو تم ان کے قبیلے سے ہو کے گزر جاتے ہو، تم چاہتے ہو کہ یہ تمہیں رستے میں لوٹ لیں، کچھ روایات میں یہ بھی ہے کہ مار دیں، یعنی کہ انتقامی کارروائی کے طور پر۔ حضرت عباس کی یہ بات سن کر لوگ ان کو چھوڑ دیتے ہیں، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے کہ ہم نے بنو غفار کے بندے پہ اس طرح ہاتھ اٹھائے تو مسئلہ واقعی نہ بن جائے۔ لیکن حضرت ابوذر غفاری کا جو جذبہ ایمانی ہے وہ اس قدر مضبوط تھا کہ ناظرین انہیں وہاں سے بھیجنا پڑا کہ آپ یہاں سے جائیں۔ پھر حضرت ابوذر غفاری وہاں سے نکلتے ہیں اور اس کے بعد حضرت ابوذر غفاری نے جب اسلام قبول کر لیا ہے ناظرین، تو اللہ نے ان کو ایمان کی ایسی دولت سے نوازا ہے، ایسے کمال کی زبان عطا کی ہے کہ ان کے بارے میں پھر جو تاجدار کائنات کی حدیث میں نے ایک پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتائی تھی کہ ابوذر غفاری کون ہستی ہیں، یہ وہ ہیں جن کے بارے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ نیلے آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر ابوذر سے زیادہ سچا انسان اللہ نے کوئی پیدا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق اور سچ کا ساتھ دینے اور حق اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔